جو احباب ہمارے چینل پہ آج نیو آئے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اولاد نرینہ کے طلبگار بہت زیادہ ہیں۔ آپ اس چینل پر تو موجود ہیں لیکن اس چینل کی وصالت تک میں آپ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں گھروں میں لڑائی، فساد، ناچاکی اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ میں نے شادی کی ہے، میری بیوی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کئی تو ایسے بدبخت ہیں اپنی بیویوں کو اسی وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں۔ میں ایک آپ سے سوال کروں گا، یہ بیٹے اور بیٹیاں دینا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ عز و جل کا کام ہے۔ وہ مالک ذوالجلال ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے صورت بنا دیتا ہے۔ وہ چاہے تو نر بنا دے، چاہے مادہ بنا دے، چاہے ڈس ایبل بنا دے، چاہے وہ ایبل بنا دے، چاہے وہ کالا بنا دے، چاہے وہ گورا بنا دے۔ وہ مالک ہے، جیسی صورت چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ یار میں ان خامدوں کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، خدا را تم اپنی بیوی سے جھگڑ رہے ہو کہ اس کے ہاں لڑکا نہیں ہوتا، تو جھگڑنا بیوی سے نہ کر، یہ دیکھ تو جھگڑ کس سے رہا ہے؟ جو دے رہا ہے تو اس سے جھگڑا ہے، اور دینے والی تو رب کی ذات ہے۔ اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ کوئی دینا چاہے، کئی ایسے بندے ہیں جن کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوتی، بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، ان کے اولاد ہی نہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس دولت کی کمی ہے، ڈاکٹروں کی کمی ہے، حکیموں کی کمی ہے۔ بلکہ میں ایک بڑی پیاری سی بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ دل پر چھوڑ کر جائے۔ ہمارے ہاں جب کوئی میاں بیوی میں کلیش ہو جاتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر سیانے بندے، معزز بندے بیٹھ کر صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عموماً جو سیانے بندے ہیں وہ لڑکی والوں کو فورس کرتے ہیں کہ یار دھیاں والیاں دے سر نیویں ہوندے نے، چلو یار تسی چک جاؤ۔ میں نے ایک محفل میں کہیں ایسی بات کر دی تو ایک بزرگ نے مجھے فوری طور پر ٹوک دیا، کہنے لگے حافظ صاحب آئندہ ایسی بات نہ کرنا کہ دھیاں والیاں دے سر نیویں ہوندے نے، ایسی بات نہ کیا کرو۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کا سر اونچا ہی اونچا ہے، یہ بات نہ کیا کرو۔ تو یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر کوئی اس پر ناراض ہے تو وہ بیوی پر ناراض نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ناراض ہو رہا ہے۔ ہاں جہاں تک تعلق ہے علاج کرنے کا، علاج کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے روحانی علاج کریں، دوسرا کوئی علاج کرے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن سب کچھ علاج کرنا یہ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر ہم کوئی دوائی کھاتے ہیں تو دوائی کے اندر بھی شفا رب نے ڈالنی ہے۔ اگر رب تعالیٰ نہ چاہے تو یہی کھانا جو ہم کھا رہے ہیں یہ فوڈ پوائزن بن جاتا ہے، وہی دوائی جو ہم کھاتے ہیں وہ ریئیکشن کر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، اس کا ہر حال میں شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹیاں ہیں تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ بھی تو ہے جن کے ہاں بیٹیاں بھی نہیں ہیں۔ تو پھر بھی بہرحال یہ اولاد نرینہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی وجہ سے انسان کی نسل آگے چلتی ہے۔ تو جو بندہ اولاد نرینہ کا طلبگار ہے اس کے لیے میں پہلا وظیفہ تو یہ بتلاؤں گا کہ جب عورت امید سے ہو جائے تو دونوں میاں بیوی کو سورہ یوسف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ یوسف کی روزانہ تلاوت کریں اور نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا کرے گا تو ہم اس کا نام محمد یوسف رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی کر دے گا۔
اس کے علاوہ ایک اور بڑا پیارا سا وظیفہ ہے، یا بارئو، یا بارئو 10 بار جو کوئی ہر جمعے کو پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا کرے گا۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، یا بارئو بالکل آسان ہے، یا بارئو جمعۃ المبارک کو 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، ہر جمعے کو اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کرم نوازی کرے گا، آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ اور نیت بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بیٹا عطا کرے، اب اس کو حافظ قرآن بھی بنائیں، عالم دین بھی بنائیں، ایسا علم سکھائیں جس کی وجہ سے دنیا میں بھی یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے اور مرنے کے بعد بھی ذریعہ نجات کا سبب بنے۔ اگر آپ کو میری یہ گفتگو پسند آئی ہے تو کوشش کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوشش کریں کہ اس کو اپنے دوست احباب تک بھی بھیجیں، تاکہ جو نئی نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچائی جاتی رہیں اور یہ دین کا کام آگے بڑھتا رہے۔ وما علیہ الا